بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آپ ان علماء کی بات سنیں اور پھر اپنے رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اسی بات آخر میں کروں گا بریلی حضرات سے، آپ پہلے یہ سنیں۔ اپنی حلال کی کمائی میں سے آپ ارادہ کریں کہ میں نے 12 جھنڈے لینے ہیں، 12 لائٹیں کی لڑیاں لینی ہیں اور میں نے اپنے گھر پہ لگانی ہے، اور اگر کوئی نہیں لے سکتا تو اس کے گھر کے بھی لگا دیں۔ انشاءاللہ نبی پاک کی آمد پر جو خوش ہوتا ہے، سبل الہدیٰ والرشاد کے اندر یہ موجود ہے۔ یہ بات بڑی سننے والی ہے۔ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ایک بزرگ کو خواب کے اندر، تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جیسے جیسے دن دہاڑے گزر رہے ہیں آپ کی امت بڑا آپ کا میلاد مناتی ہے، خوشیاں مناتی ہے، لنگر پکاتی ہے، جلوس نکالتی ہے، تو یہ اور کام بڑھ رہا ہے، کیا آپ خوش ہوتے ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا من فرح بنا فرحنا بہی، فرمایا کہ جو ہماری ولادت پہ خوش ہے ہم بھی اسی کے پیدا ہونے پہ خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ نبی پاک کی ولادت پہ انسان کو خوش ہونا چاہیے۔ اور میں یہاں یہ بتا دوں، دھوم دھام سے میلاد کرنا ہے۔ کیوں؟ کہ جب حضور کا میلاد ہوا تھا تو سب سے زیادہ تکلیف شیطان کو ہوئی تھی۔ شیطان جلے گا، سڑے گا، مرے گا، لیکن آپ نے حضور کا میلاد کر کے خوشی منانی ہے۔ چونکہ نبی پاک علیہ السلام کی جب آمد ہوئی تھی، اللہ نے جنت کے دروازے کھولے۔ جتنے بھی تاریخی اختلاف ہیں، یہ ایک پکا لیں یہ بات کہ واقعہ یوں ہوا تھا یا یوں ہوا تھا، یہ کفر و اسلام کے اختلاف نہیں ہے۔ کسی نے اس طرح مانا تو کافر ہو گیا نہیں، یا اس طرح مانا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا نہیں۔ یہ علمی مسائل ہوتے ہیں، تحقیقی مسائل ہوتے ہیں، اور علماء کے درمیان اس پر بحث و تمہیس، گفتگو آپس میں ہوتی رہتی ہے، جبکہ سنجیدہ لہجے میں، گالم گلوچ نہ ہو، فتویٰ بازی نہ ہو، کردار کشی نہ ہو۔ تو یہ اختلاف جو ہے یہ کوئی کفر و اسلام کا اختلاف نہیں ہو۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہے، ٹھیک ہے، اس کی اپنی تحقیق ہے، غلط ہے یہ صحیح ہے، اسے چھوڑ دیجیے۔ اور کوئی کہتا ہے نہیں 8 ربیع الاول ہے، 9 ربیع الاول ہے، 17 ربیع الاول ہے، 2 ربیع الاول ہے، اس کی اپنی تحقیق، اس پر میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا، نہ میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ کون سی تاریخ ہے، اس پر بھی میں زور نہیں دینا چاہتا۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ سمجھ جائیں، اصل قیمتی بات وہ ہے، اگر آپ سمجھیں میری بات، یہ جو ولادت کی تاریخ کا اختلاف ہے، 2، 8، 9، 12، 17، یہ جو اختلاف ہے، اگر صحابہ چاہتے تو وہ ولادت کی تاریخ کی جستجو کرتے یا نہ کرتے؟ بولو تو صحیح۔ اصل بات یہ ہے، صحابہ جستجو کرتے، تحقیق کرتے۔ وہ پیدائش کا دن منانا اتنا بڑے اجر کا کام ہے کہ دنیا کی کوئی عبادت اس کا مقابلہ نہیں کرتی۔ ولادت کا دن منانا اتنا ثواب اور نیکی کا کام جو ہے، تو پھر صحابہ کو اس دن اس تاریخ کی تحقیق کرنی چاہیے تھی کہ نہیں کرنی چاہیے تھی؟ لوگ موجود تھے، آپ کے چچا ابو طالب موجود نہیں تھے؟ کیوں بھائی نہیں تھے موجود؟ کوئی صحابی ان سے جا کے پوچھتا کہ جناب ذرا ہمیں بتائیے تو صحیح کہ ہمارے آقا دنیا میں تشریف لائے تو تاریخ کون سی تھی؟ پوچھ سکتے تھے کہ نہیں پوچھ سکتے؟ چلو یار، اور کوئی نہ پوچھتا، حضرت سیدنا علی تو پوچھتے رضی اللہ تعالی، ان کے تو وہ والد ہیں نا۔ میرے نبی کی پھوپھی صفیہ زندہ ہیں، حضرت زبیر کی والدہ وہ زندہ ہیں، صحابہ چاہتے تو ان سے پوچھ سکتے تھے۔ میرے نبی کی
والد اور والدہ کی لونڈی ام ایمن وہ بھی زندہ ہیں. آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ مدینے سے واپسی پر جب آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ ننہال سے آپ کو ملوا کے واپس مکے کی طرف آ رہی تھی، میرے نبی کی عمر 6 سال تھی، ام ایمن ساتھ تھی، اور آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کا ہاتھ ام ایمن کے ہاتھ میں دیا تھا کہ اسے دادا کے سپرد کر دینا. وہ ام ایمن بھی زندہ ہے. صحابہ ان سے پوچھتے یا نہ پوچھتے؟ بولو تو صحیح. حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ، ان کا نام بھی فاطمہ ہے، وہ بھی زندہ ہیں، میرے نبی کی چچی ہیں. صحابہ ان کے قریب جاتے، ان سے پوچھتے کہ آپ کس تاریخ کو پیدا ہوئے تھے، 9 کو، 8 کو، 12 کو، 2 کو، پوچھتے. چلو یار کوئی نہ بتاتا، نہ آپ کے چچا بتاتے، نہ پھوپھی جان بتاتی، نہ ام ایمن بتاتی، وہ بتاتی نہیں. لیکن اتنا ثبوت تو ہونا چاہیے کہ کسی صحابی نے ان سے جا کر دریافت کیا ہو، جستجو کی ہو. اگر اس دن کا منانا دین کا حصہ ہوتا تو صحابہ کو چاہیے تھا کہ وہ اس تاریخ کا تعین کرتے، جستجو کرتے، کھوج میں لگتے. اتنی جو عظمت والی بات ہے یار، تو صحابہ کو پوچھنا چاہیے تھا نا. میری محبت، آپ کی محبت، آج کے کسی مومن کی محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی ہو سکتی ہے جتنی سیدنا صدیق اکبر کی. تو آپ نے ان کی بات سنی. اب میں بریلوی حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس سال جو ہے وہ آپ پیسے جو سیلاب متاثرین ہیں ان کے لیے بھیج دے، انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. یہ کام نہ فرض نہ واجب ہے،